آیت اللہ خامنئی کے بعد جو سب سے بڑا جھٹکا ایران کو لگا وہ علی لاریجانی کے جانے کا ہوا۔ علی لاریجانی کون تھے اور کیوں امریکہ اور ٹرمپ جو تھے وہ اس کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے تھے، ان کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیں گے، اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سی ایسے فیصلے تھے جو ایران کے ان کی قیادت میں ایران نے لیے اور وہ غیر معمولی ثابت ہوئے۔ شہادت سے پہلے دیے گئے انٹرویو میں جب کسی نے ان سے یہ سوال کیا نا ایرانی لیڈرشپ کے بارے میں اور ان کی شہادت انقلاب کے بارے میں کہ جی ان کی جو شہادتیں ہیں ان کا جنگ کے اوپر کیا اثر پڑے گا، تو انہوں نے آگے سے پتہ ہے جواب کیا دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں دشمن سے یہ کہتا ہوں کہ آگے بڑھو اور ہم میں سے 5 اور مزید مار ڈالو، اس سے ہماری جو قوم ہے نا وہ اور زیادہ بیدار ہوگی، کیونکہ ایک شہید معاشرے کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور ہم نے یہی سیکھا ہے۔ ان کی جو قربانی ہے اس سے انقلاب مزید مضبوط ہوتا ہے، یہ کہنا تھا علی لاریجانی کا، جن کو امریکہ، اسرائیل اور یہ جو قوتیں ہیں انہوں نے مل کے ان کو شہید کر دیا۔ لاریجانی جو تھے وہ جنگ کے دوران عملی طور پر ایران کی جو قیادت ہے وہ ان کی قیادت بھی کر رہے تھے، اور وہ فکری اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ ایران کے بہت اہم ترین جو رہنما ہیں وہ ان کے ساتھ بھی تصور کیے جاتے تھے۔ اور اگر آپ سیاسی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلسفی ہونے کی بات کریں تو خصوصی طور پر یہ بھی سنا گیا، کہا جاتا ہے کہ یہ جرمن جو فلسفہ تھا، جرمنی فلسفے کو بہت جانتے تھے، عبور رکھتے تھے اس کے اوپر، اور پچھلے چند دنوں میں انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیت کے ذریعے پوری دنیا کو انہوں نے حیران کر دیا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا خیال یہ تھا بیسیکلی کہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد شاید ایران جو ہے وہ فوری طور پہ وہ ریاست بکھر جائے گی، لیکن علی لاریجانی نے عملی قیادت سنبھالتے ہی کچھ ایسے فیصلے کیے اور اپنے اختیارات استعمال کیے، اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جو عرب ممالک کے اوپر امریکی فوجی جو اڈے تھے ان کے اوپر حملہ جو کیا گیا وہ بھی انہی کی وجہ سے کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کو بند کرنے کا فیصلہ بھی انہی کا تھا، جس کی وجہ سے جو ٹرمپ ہیں ان کی چیخیں نکلیں، اب پوری دنیا کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور اس نے دیگر ممالک سے جب مدد مانگنا شروع کی تو تقریباً تمام جو ممالک ہیں جس میں برطانیہ بھی شامل ہے، جرمنی، کینیڈا بھی شامل ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر جو ہے وہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب ٹیکنالوجی میں اس قدر فرق کے باوجود آپ دیکھیں کہ دشمن کو جنگی میدان میں اس طرح سے مفلوج کر دینا، اس کی مثالیں آپ کو بہت کم ملتی ہیں، اور چند دن پہلے شہید ہونے سے وہ باقاعدہ تہران کے ایک علاقے میں لوگوں کے ساتھ وہ نظر بھی آئے، ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ بومبنگ ہو سکتی ہے لیکن وہ ڈرے نہیں، اور اسرائیل اور امریکہ کے لیے ان کا یہ آخری پیغام ثابت ہوا۔ اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگ غمزدہ ہیں کیونکہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تمام لوگ، ہمیں بھی کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو امریکہ کے بارے میں جی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ ہے وہ ہے، تو اس نے ایسے کیا، اس نے ویسے کیا۔ امریکہ کا جو ہے نا وہ ایک ایسا چہرہ جو شاید دنیا کے سامنے آیا، یا شاید آیا اور لوگ بھول گئے کہ یہ جیسے ہمارے یہاں پہ لوگ ان کے کچھ ووٹ بینک ہوتے ہیں نا، مطلب روٹی کپڑا مکان کی خاطر وہ آتے ہیں، اسی طرح امریکہ کے اندر بھی جو بھی آج تک، یا اسرائیل کے اندر جو بھی آج تک قیادت آئی ہے، اس نے ہمیشہ امن کا درس دیا کہ ہم جی امن لاتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ شاید ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو امریکہ ہے یہ وہی امریکہ ہے جس نے عراق کے اوپر جو ہے وہ ہتھیاروں کے جھوٹے الزام لگائے اور اس نے حملہ کیا، پھر ملک کو تباہ کر دیا، اور اس کے بعد پھر جب سچ سامنے آیا کہ ایسا تو کچھ وہاں پہ تھا ہی نہیں، تو پھر یہی وہ امریکہ تھا جس نے افغانستان میں 20 سال تک جنگ لڑی، ہزاروں اس میں جانیں چلی گئیں، اور آخر کار کیا ہوا کہ خاموشی سے نکل گیا۔ اور وہی امریکہ جس نے ویتنام میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے اور نسلوں کو بیماری میں مبتلا کر دیا، آنے والی جو نسلیں وہ ابھی تک وہاں پہ بیمار ہوتی ہیں، یہ وہی امریکہ ہے جس نے لیبیا کو برباد کیا اور ایک مستحکم قوم کو جو ہے وہ خانہ جنگی میں دھکیل دیا، وہ ابھی تک وہ اس کے بعد سٹیبل نہیں ہو سکا۔ یہ وہی امریکہ ہے جس نے وینزویلا پر پابندیاں لگا کر اس کی جو معیشت ہے اس کو تباہ کیا تاکہ اپنی مرضی اس کے اوپر جو ہے وہ مسلط یہ کر سکے۔ اور آج یہ وہی امریکہ ہے جو دنیا سے کہہ رہا ہے کہ ہماری مدد کرو، مگر لوگ اس کی مدد کرنے سے انکار کر رہے ہیں، لوگ اس کے حق میں سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مایوس بھی نظر آتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہوگا، شاید ہم اس سے نہیں لڑ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ جو عروج ہے اس کو بھی زوال ہے۔ آپ کتنے ہی طاقتور ہو جائیں، آپ کتنے ہی بڑے ہو جائیں، آپ کے قبضے میں، آپ کے پاؤں کے نیچے پوری دنیا بھی آ جائے، پھر بھی آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں یہ دنیا جو ہے وہ چلاؤں گا یا میں یہ دیکھوں گا۔
کون کیسے رہتا ہے، میں رجیم چینج کروں گا. تو یہ بھی کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا، بلیو می، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اس پوزیشن پہ کبھی آ سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے مدد مانگے اور لوگ اس کو آگے سے انکار کریں. یہ وہ اس کے اتحادی کنٹریز ہیں، اتحادی ملک ہیں جو بیسکلی ان کے ساتھ ہوتے تھے. اور ایک طرف ایران ہے، ایران میں موجود یہ انقلابی لوگ ہیں، علی لارجانی جیسے لوگ ہیں کہ جو مطلب جن کو پتہ ہے کہ ہم لوگ نہیں رہیں گے، وہ بنکرز میں جانے سے جو ہے وہ کتراتے ہیں. ان کو ان کی فورسز، ان کی انٹیلیجنس، ان کی جو ایجنسیز ہیں وہ ان کو کہتی ہیں کہ جی آپ بنکر میں چلے جائیں، آپ کچھ عرصے کے لیے کسی اور ملک چلے جائیں. کون سا ایسا ملک ہے وہ جہاں جا نہیں سکتے؟ لیکن پھر بھی آپ ان کا حوصلہ دیکھیں، آپ ان کا ایمان دیکھیں، آپ ان کا یقین دیکھیں. اس کو کہتے ہیں لڑنا. اور یہ جو علی لارجانی جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا گہرا صدمہ بھی ہے اور ساتھ بہت بڑا ایک خلا بھی ہے. کیونکہ علی خامنئی کے بعد، آیت اللہ جو خامنئی تھے ان کے بعد، یہ ان کے سب سے زیادہ قریبی بھی مانے جاتے تھے. اور اتنی زیادہ شاید ان کے بیٹے کی ابھی تک نہیں چل رہی تھی جو مجتبیٰ خامنئی ہے، جو علی لارجانی کی آپ سمجھ لیں ان کی لیڈرشپ میں ہی تمام چیزیں یہ ہوتی تھیں. لیکن ایک بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑا خلا تو اب ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ قربانیاں جو ہے نا وہ کبھی ضائع نہیں جاتی. ہاں دیر سے ضرور وہ قبول ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کبھی ضائع نہیں جاتی. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی جو پرائس ہے وہ بھی ویسٹ ہو، وہ ضائع جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو مزید حوصلہ دے. اور آنیسٹلی ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم لوگ شاید ہم تماشائی ہیں، ہم صرف دیکھنے والے ہیں. ہم میں تو جن میں یہ ان کے اندر جو جذبہ ایمان ہے نا، ہمارے اندر ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے، ویسا جذبہ نہیں ہے. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ حالات کس طرف جائیں گے. خبریں تو بہت بری آ رہی ہیں اور یہ جنگ ابھی فی الحال تو ختم ہوتی نہیں نظر آ رہی ہے. سو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ کامنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.